آج 25، 26 اور 27 سفر بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن ایک چمچ چینی پر سورہ کوثر کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کئی سالوں سے وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آپ کو وظیفوں سے فائدہ نہیں ہو رہا، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہیں، آپ کی حاجتیں مرادیں پوری ہونے کا نام تک نہیں لے رہیں، تو آج ایک چمچ چینی پر سورہ کوثر کا جو خاص وظیفہ ہے، اسے پڑھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، چینی کا ایک ایک دانہ کروڑوں روپے لے کر آتا ہے۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو آج 25 سفر بدھ کے دن، 26 سفر جمعرات کے دن، 27 سفر جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک بار یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھو۔ آپ رب کعبہ سے جو بھی مانگو گے، اللہ آپ کی جولیاں بھر دے گا۔ آپ کے پاس یہ 3 دن موجود ہیں۔ آپ بدھ کے دن بھی عمل کر سکتے ہیں، جمعرات کے دن بھی عمل کر سکتے ہیں، جمعہ کے دن بھی عمل کر سکتے ہیں۔ کرنا صرف ایک بار ہے، کیونکہ ان 3 دنوں کے اندر چینی پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ جس گھر میں کیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، ارب پتی بن جاتا ہے۔ اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ اس وظیفے کو صبح کرتے ہیں، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ شام کو کرتے ہیں، راتوں رات غیبی فرشتے آتے ہیں اور آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اسے غیبی مدد کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، اس میں کسی بھی طرح کے شک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں۔ بس آپ نے یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے، بتائے گئے طریقے و ترتیب سے کرنا ہے۔ اللہ آپ کی تمام مشکلات کو دور فرما دے گا۔ وہ پریشانیاں جو آپ کی طرف آ رہی ہیں، جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، اللہ جانتا ہے۔ اللہ آپ کی طرف آنے والی پریشانیوں کو غیب سے دور فرما دے گا۔ آپ ہر قدم پر کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، سفر کے مہینے کے بارے میں بہت سے لوگ عجیب خیالات رکھتے ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ سفر کے مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، سفر کے مہینے میں حادثے ہوتے ہیں، سفر کے مہینے میں مشکلات آتی ہیں، سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے، خوشی نہیں منانی چاہیے، نیا کاروبار نہیں شروع کرنا چاہیے۔ سفر کے مہینے میں لوگ اتنا ڈر کر رہتے ہیں کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ لیکن آج میں آپ کو 25، 26، 27 سفر بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن ایک چمچ چینی پر یہ خاص وظیفہ بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ نے سفر کی 25، 26، 27 تاریخ یہ وظیفہ پڑھ لیا تو میرا یقین کیجئے کہ سفر کا پورا مہینہ آپ ہر طرح کی بلاؤں سے، ہر طرح کی مشکلات سے، ہر طرح کی جادو جنات سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں جادو جنات کے اور سفلی اعمال کے اثرات پڑے جاتے ہیں۔ اور آج کل آپ جانتے ہیں کہ حسد اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ جاتے ہیں۔ لوگوں سے ایک دوسرے کی خوشی برداشت نہیں ہوتی، ایک دوسرے کی کامیابی برداشت نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ سب سے پہلی کوشش ہے کہ سفر کے مہینے میں ایک چمچ چینی پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اس سے آپ پر جتنی بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، سفلی اعمال کے اثرات ہیں، نظر بد کے اثرات ہیں، حسد کے اثرات ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے۔ نظر بد اتنی بری چیز ہے کہ اونٹ کو ہانڈی میں لے آتی ہے۔ نظر بد اتنی بری چیز ہے کہ انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ نظر بد ایسی چیز ہے کہ چلتے کاروبار کو بند کر دیتی ہے۔ اب بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کاروبار تو پہلے بہترین تھا، چلتا تھا، کاروبار کا کروڑوں کا کاروبار اچانک ختم ہو گیا۔ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کے کاروبار پر بری نظر پڑتی ہے، نظر بد ہو جاتی ہے، تو آپ کا چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے۔ آپ کے راستے میں رکاوٹیں، بندشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ قدم قدم پر ناکام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ نے 25، 26 اور 27 سفر بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر کسی پر نظر بد کے اثرات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اگر کسی پر جادو جنات کے اثرات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اگر کسی پر نہیں ہیں
کسی پر عارضی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ یعنی کہ اس عمل کو مشکل کش عمل کہا جاتا ہے۔ ہر طرح کی مصیبت سے نکلنے کے لیے، ہر طرح کی پریشانی سے بچنے کے لیے 25، 26 اور 27 سفر، بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن سورہ کوثر کے اس خاص وظیفے کے بے شمار فائدے اور نقصانات ہیں۔ اگر آپ واقعی اپنی تقدیر کے بند تالی کھلوانا چاہتے ہیں تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ ابھی تک اپنا مقدر نہیں سنوار سکے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر نہیں لکھوا سکے، اللہ سے اپنی حاجتیں مرادیں پوری نہیں کروا سکے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر 25، 26 اور 27 سفر، بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن اس عمل کو ایک بار لازمی کریں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج سفر کی 25، 26 اور 27 تاریخ، بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن ایک چمچ چینی پر یہ خاص وظیفہ پڑھ کر اپنے رب سے وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ اپنا ذاتی مکان چاہتے ہو، کاروبار میں ترقی چاہتے ہو، نیت کا طریقہ یہ ہے کہ یا ارحم الراحمین، بے روزگار ہوں روزگار عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، بے اولاد ہوں اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، مقروض ہوں قرض سے نجات عطا فرما۔ اس طرح اپنی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسبیحاں پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ تسبیحاں پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کی ایک نام مبارکہ وظیفہ ہے۔ اللہ کے 99 نام ہیں، ہر نام کی اپنی قدر و قیمت ہے، لیکن جو نام آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کی قسم اللہ نے خود کھائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتاحو کی، جو شخص یہ نام پڑھ کر اپنے رب کو پکارے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ یعنی اللہ نے قسم کھائی کہ آپ یا فتاحو پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی فریاد کریں گے، جو حاجت، جو مراد لے کر بیٹھیں گے، اللہ آپ کی ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا فوراً فرمائے گا۔ آپ نے ایک چمچ چینی پر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے دل ہی دل میں اپنی حاجت، اپنی مراد کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو پڑھتے چلے جائیں۔ یا فتاحو کو پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے ضد کر کے مانگیے گا۔ ایک بچہ جب اپنی ماں سے ضد کرتا ہے تو ماں اپنا تن من دن بیچ کر اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے، اور جب آپ اپنے رب سے ضد کرتے ہیں، وہ رب جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیا وہ آپ کی حاجتوں کو، مرادوں کو پورا نہیں کرے گا؟ اس نام پر قسم نہ آپ کی ہے نہ میری ہے، یہ اللہ کی قسم ہے، اور اللہ نے قسم کھائی کہ یا فتاحو پڑھیں، جو مانگیں گے ملے گا۔ تو پھر کیوں نہ آج یا فتاحو پڑھ کر اپنے رب سے مانگیں؟ آج اپنے رب سے وہ مانگے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی میری ناممکن اللہ کی طرف ایک کن کی محتاج ہے۔ یا فتاحو ایک بار ہو گیا، یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے ہوئے 11 حاجتیں، 11 مرادیں لے کر بیٹھو گے تو اللہ پوری کرنے پر قادر ہے۔ آپ نے یا فتاحو کو 11 بار پڑھنے کے بعد اب فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔
سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر کے اس خاص عمل کو توجہ سے سننا اور سمجھنا ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک چمچ چینی پر سورہ کوثر پڑھتے ہوئے چینی کا ایک ایک دانہ کروڑوں روپے لے کر آتا ہے۔ چینی کے ایک ایک دانے پر آپ کی حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنے ذاتی مکان کے لیے پڑھیں۔ آپ بے اولاد ہیں، اولاد نرینہ کے لیے پڑھیں۔ مقروض ہیں، بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھیں۔ من پسند نوکری، شادی کے لیے پڑھیں۔ دنیا کی ہر وہ شے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، 25، 26 اور 27 سفر، بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن ایک چمچ چینی پر سورہ کوثر پڑھتے ہی آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ سورہ کوثر وہ ایک ایسی قرآنی سورت مبارکہ ہے جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشکل وقت تھا، لوگ اللہ کے حبیب کو طعنے کستے تھے، برا بلا کہتے تھے۔ اللہ کے حبیب پر جبرائیل آئے، اللہ نے بھیجا، جاؤ جبرائیل میرے محبوب کو سورہ کوثر کا تحفہ پیش کرو اور کہہ دو کہ ہم تجھے کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے، بے شک تمہارا دشمن ہی بے نام و نشاں ہو جائے گا، بس تم نماز پڑھو، قرآن پڑھو، صدقہ خیرات کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ بھی اپنے دشمن سے تنگ آ چکے ہیں، دشمن آپ کے کاروبار پر بندش لگاتا ہے، آپ کی بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹ بنتا ہے، آپ کے گھر میں بے سکونی کرتا ہے، نظر بد، حسد، جادو جنات کے جتنے اثرات ہیں، اگر آپ کی اولاد، آپ کی دکان، دفتر، کاروبار نظر بد، حسد، جادو جنات کے اثرات میں ہے، آپ پر کسی بھی طرح کے جادوئی اثرات ہیں، تو آج سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ اللہ نے اس قرآن کی صورت میں فرمایا ہے کہ ہم تجھے کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے، بے شک تیرا دشمن ہی بے نام و نشاں ہو جائے گا۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو یقین کامل کے ساتھ، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک بار میرے ساتھ تلاوت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر پوری پڑھی تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا ہے۔ سورہ کوثر پڑھتے ہوئے جتنا ہو سکے اپنے رب سے مانگے۔ بس یاد رکھیے گا کہ یہ سورہ کوثر پڑھنے والا آج رب کعبہ سے 1 لاکھ مانگے گا، اللہ 70 لاکھ سے عطا فرمائے گا۔ یہ سفر کی 25، 26 اور 27 تاریخ بدھ، جمعرات اور جمعہ کا وظیفہ ہے۔ اگر موقع آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا، آپ نے ان 3 دنوں کے اندر یہ وظیفہ نہ پڑھا، تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ پچھتانا چاہتے ہیں یا آپ اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ سے اپنی حاجتیں مرادیں پوری کروانا چاہتے ہیں، اپنے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں۔ اب سورہ کوثر کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک ایسا کامل وظیفہ ہے، ایک ایسا طاقتور وظیفہ ہے جسے آج تک جس نے پڑھا، اللہ نے فقیروں کو بادشاہ بنا دیا، اللہ نے بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائی، جس نے بیٹا مانگا اللہ نے بیٹے عطا فرمائے، جس نے نوکری مانگی اللہ نے من پسند نوکری عطا فرمائی، جس نے جو بھی مانگا اللہ نے فوراً عطا فرمایا۔ آج ایک ایسا سینے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو آپ نے 25، 26 اور 27 سفر بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن 1 چمچ چینی پر پڑھنا ہے۔ اس سے تسبیحات فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وظیفہ بھی ہے۔ جو انسان اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، جس سے انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، جس سے انسان سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ قرآن میں یہی کامیابی کا راز آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ الحمدللہ ہر کسی کو زبانی آتا ہے، ایک بار میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تیسرا کلمہ مکمل پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اس کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر تیسرے کلمے کو پڑھتے ہوئے اپنے رب سے ضد کرنی ہے، فریاد کرنی ہے حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، کیونکہ آج آپ جس رب سے مانگ رہے ہیں اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ وہی رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ آپ نے تیسرا کلمہ 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائم پڑھ کر چینی پر پھونک مارنی ہے۔ آپ تیسرے کلمے کے بعد اللہ کے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ دیکھیں آج کے دور میں ہر گھر کی بنیادی ضرورت پیسہ ہے۔ جب آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کی عزت بھی ہے، آپ کا احترام بھی ہے، لوگ آپ کی ہاں میں ہاں بھی ملائیں گے، لوگ کبھی آپ کے خلاف نہیں جائیں گے۔ آپ نے تیسرے کلمے کے بعد اللہ کے 2 صفاتی نام یا غنیوں یا مغنیوں کو پڑھنا ہے۔ ان ناموں کو پڑھنے سے اللہ آپ کو غنی کر دے گا، اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، اللہ آپ سے رزق کی تنگی کو دور فرما دے گا، اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ یا غنیو یا مغنیو، یہ اللہ کے 2 صفاتی نام جس پر اللہ غنی ہو جاتا ہے، جس پر اللہ غنی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا غنیو یا مغنیو پڑھتے ہی اللہ 300 رزق کے دروازوں کو کھولتا ہے۔ ایک رزق کا دروازہ کھل جائے تو ہم سے سنبھالنا مشکل ہو جائے، یہاں 300 رزق کے دروازے کھلنے کی بات ہو رہی ہے۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج اس وظیفے کو پڑھے گا، کیونکہ یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اگر آج آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں، اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے۔ آج کے دن ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہوگی، جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھیں، کومنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھیں، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ اب توجہ کریں، عمل یا غنیو یا مغنیو کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہونے کے بعد چینی پر پھونک مارنی ہے، اور آج کل برسات کے دن ہیں، کیڑے مکوڑے حشرات، اللہ کی مخلوق دیواروں پر، چھتوں پر، درخت کے سائے میں پھر رہی ہوتی ہے۔ آپ نے یہ چینی کسی درخت کے سائے میں پھیلانی ہے یا اپنی چھت پر کسی کھلی جگہ پر ڈال دیں، جگہ پر پھیلا دیں جہاں چرند پرند حشرات، کیڑے مکوڑے چینی کو کھا جائیں۔ صدقے کی نیت سے جیسے ہی کیڑے مکوڑے حشرات چرند پرند یا چینی کو کھانا شروع کریں گے، وہ اللہ کا شکر کریں گے۔ اللہ اس مخلوق کے شکر سے آپ کے رزق میں، آپ کی تنگیوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، رکاوٹوں میں آسانی پیدا فرمائے گا، اور آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت، ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ حافظ۔ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، اگر آپ حضور سے محبت کرتے ہیں تو ایک بار سرکار کی آمد مرحبا کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔